بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دس از رشید احمد فیضی. اور ہم اس طرح آپ کو معلوم ہے ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیرت النبی کا آخری حصہ، جس میں مدنی لائف جو ہے نبی علیہ السلام کی وہ بھی ہوگی، شامل ہوگی. تو اس پر ڈسکشن ہوگی تھوڑی بہت، اور جتنا کچھ مکی لائف میں کچھ باقی ہے اس کو بھی اس کا حصہ بنائیں گے. اچھا جی، 10th and 11th year of prophethood. تو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانا مقصود نہیں ہے، however آپ کو بتلانا صرف مقصود ہے. تو آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ یہ ہوں گے انشاءاللہ، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پھر بھی ہم اس پہ تھوڑا بہت بات کرتے ہیں کہ کچھ ضروری ایونٹس ہیں تو وہ آپ کو پتہ چلے. اچھا جی، جو بائیکاٹ ہوا تھا شارٹلی آفٹر دا بائیکاٹ. اچھا جی، تو جو بائیکاٹ جو ہوا تھا اس کے بعد ابو طالب رضی اللہ عنہ ابو طالب جو ہیں اس کی عمر 70 سال تھی اور وہ کافی بوڑھے ہو گئے تھے. اور قریش ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ہماری پھر صلح کرانے کی کوشش کی جائے. تو ظاہر سی بات ہے وہ کوشش اس طرح مل گئی، ختم ہو گئی جس طرح وہ پہلے کوششیں جو ختم ہوئی تھی، کوئی بات نہ ہو سکی. اور پھر مایوس ہو کے چلے گئے قریش. جب وہ چلے گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انکل کو کہا کہ جو کہ ابو طالب تھے، belief in the oneness of God and renunciation of any other deity besides God. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو میسج ہے اللہ کا ایک ہونا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اصل بنیادی میسج یہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابو طالب نے کہا کہ بنیادی میسج یہ ہے، اور ابو طالب کو یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ نے ہمیشہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کی ہے، تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ ایمان لائیں. تو ابو طالب نے کہا کہ if it was not for fear that you and your clan would be abused after I had gone, and for fear that the Quraysh would think that I said it because I was afraid of death, I would have certainly said it to please you. میں آپ کو خوش کرنے کے لیے ضرور کہتا، لیکن لوگ قریش کہیں گے کہ میں موت سے ڈر گیا، اسی لیے میں نے کلمہ پڑھا ہے آخر میں. تو اسی وجہ سے میں نہیں پڑھنا چاہتا کلمہ، اور کلمہ نہ پڑھا اور فوت ہو گئی. رسول اللہ علیہ وسلم بہت خفا تھے کہ ایک تو چچا بھی چلے گئے، پیارے چچا، اور کلمہ یعنی ایمان تک بھی نہیں لے آئے. تو ان کے لیے دو غم تھے اس بات کے، اس ایک غم میں دو غم تھے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جو کچھ پیار کرنے والے لوگ تھے سارے بچھڑ گئے. اب وہ تو بچھڑ ہی گئے تھے پیدائش سے پہلے، پھر چھوٹی عمر میں امی بچھڑ گئی، آمنہ جو ہیں، اور اس طرح پھر عبد المطلب جو ہیں وہ بچھڑ گئے، پھر ابو طالب بھی بچھڑ گئے. تو اب دنیا میں اکیلے ہی تھے نبی علیہ السلام، ٹھیک ہے. ابو طالب وہ brought him up، اور ابو طالب جو تھے وہ ہاشمیوں کے لیڈر تھے. تو ہاشمیوں کے لیڈر ہونے کا مقصد یہی تھا کہ وہ کچھ کہتے تو جو بھی کچھ کہتے تو ہاشمی ان کا ساتھ دیتے. Within 5 weeks of Abu Talib's death, the Prophet suffered another great loss. His loving wife Khadija died. تو یہ دو غم ایک ساتھ آ گئے، خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اور ابو طالب بھی چلے گئے. Khadija had known his worth ever since she had proposed marriage to him well before prophethood. When the Prophet received his message, she was the first to believe in it. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج ملا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون تھی اور پہلی انسان تھی جنہوں نے آپ کا میسج لیا تھا. اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے ایک اچھی زندگی بتائی تھی، پیار، محبت اور سارے مشکلات بانٹنا. Her departure meant that آپ کو اس کا بچھڑنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسیاتی طور پر کمزور ہونے والے تھے. The Prophet was now more vulnerable. ٹھیک ہے نا، یہی بات ہو رہی ہے کہ قریش ان پہ اٹیک کریں گے، اور بنو ہاشم میں سے تو اب وہ طالب چلے گئے ہیں تو اس کی حفاظت کمزور ہو چکی ہے. اور اب نئی سچویشن جو تھی
that the Prophet had to explore new avenues. اب تو کچھ اور رستہ تلاش کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. After long deliberation, Muhammad set out for Taif. دیکھیں بہت کچھ سوچ سمجھ کے اس نے طائف چلے گئے جو کہ 110 کلومیٹر مکہ سے دور تھا, اور اسی مطلب سے گئے کہ اب تو قریش چھوڑنے والے نہیں ہیں, اگر طائف والے ایمان لے آتے ہیں تو وہ جا کے ان میں بس جاؤں, یا وہ کم از کم ہیلپ تو کریں گے, سپورٹ تو کریں گے. His only companion زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, جو اس کا متبنہ تھا, بیٹا تھا, تو وہ ان کے ساتھ تھے. Taif was populated by Thaqif, the second largest tribe in Arabia. ثقیف, بنو ثقیف جو تھے وہاں تھے, رہتے تھے. یہ جو سب سے بڑا نہیں, دوسرے نمبر کا بڑا تھا قبیلہ تھا. As he began his journey, Muhammad was full of hope. تو امید تھی کہ لے آتے ایمان. If the Saqif would respond favorably to the call of Islam, that would signify a new happier phase. تو میں نے کہا کہ وہ ایک happier phase ہونا چاہیے تھا. Once at Taif, the Prophet approached. تو آپ کو پھر پتہ ہے کیا ہوا, وہاں کے لوگوں نے, بڑوں نے انکار کیا, انکار کر کے لفنگوں اور آوارہ لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا, اور انہوں نے اتنی اسٹوننگ کی کہ نبی علیہ السلام کے جو شوز تھے, شوز میں کہوں گا جو وہ پہن رہے تھے, جو پاپوش تھے, وہ خون سے لال ہو گئے, بلکہ بہت زیادہ خون میں جمع ہو گیا. زید رضی اللہ عنہ نے بہت کوشش کی کہ وہ نبی علیہ السلام کو ڈیفینڈ کر سکیں. The Prophet then sought refuge in an orchard. ایک باغ میں جا کے وہ بیٹھ گئے, اور he said in highly emotional and touching prayer, اور وہاں انہوں نے دعا کی, اور دعا میں فرمایا کہ او میرے خدا, I complain of my weakness, میں اپنی کمزوری اور میں اپنی lack of support and the humiliation, میری کمزوری اور بےزتی کی جو ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. I am made to receive, جو مجھے پہنچائے. Most compassionate and merciful, گاڈ کی جو صفتیں ہیں وہ کر رہے ہیں. You Lord of the weak, آپ کمزور کے خدا ہیں. To whom do you leave me, کس کو آپ نے مجھے, کس کے لیے آپ نے مجھے چھوڑا ہے. To a distant person who receives me with hostility, کے کوئی دور کا کوئی آدمی جو مجھے ہاسٹیلٹی سے ریسیو کرتا ہے. اور to an enemy to whom you have given power over me, اور یا مجھے دشمنوں کے ہاتھ میں مجھے چھوڑا ہے کہ وہ جو کہ مجھ سے پاورفل ہیں. If you are not displeased with me, اگر آپ مجھ سے خفا نہیں ہیں, I do not care what I face, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں جو بھی فیس کرتا ہوں. I would have be much happier with your mercy, میں آپ کی مہربانی پہ بہت خوش ہوں گا. بہرحال دعا میں صرف وہ اپنے فیلنگز اللہ کو بتا رہے تھے, ٹھیک ہے نا. The long journey home. The Prophet then set out on his journey back to Makkah. Makkah واپس آنے لگے. Considering the situation he was in, he realized کو بس تو پتہ چل گیا تھا کہ قریش might prevent him for entering مکہ جانے سے, اندر جانے سے, شاید وہ مجھے منع کر دیں, یا وہ مجھے قتل کر دیں, یا مجھے امپریزن کر دیں. There was only one way out, to seek the protection of one of their nobles. تو بس بات یہی تھی کہ کسی نوبل کی حفاظت میں آپ چلے جاتے, پناہ میں چلے جاتے. عام طور پر ہوتا بھی یہی تھا کہ لوگ کسی کی پناہ میں چلے جاتے تھے اور انہیں پناہ دے دیتے. Similarly, in the case of Prophet, however, that the first two people his messenger approached declined. جن کو آپ نے بتایا تو انہوں نے نہ کی. ٹھیک ہے, اچھا جی, جن کو نام لکھے ہیں, متیم ابن عادی and his children and nephews took up their arms and went to the mosque. He then sent word to the Prophet to enter. The Prophet came to the mosque and walked around it 7 times, guarded by his protectors. نبی علیہ السلام واپس آ گئے اور 7 دفعہ طواف کہوں گا میں, 7 دفعہ اس کے جو ہیں راؤنڈ پھرتے گئے. The Prophet then went home safely. پھر گھر گئے اور انہوں نے سیکھا تھا کہ a very important lesson, جو انہیں ایک اہم میسج انہیں ملا تھا, that he must not venture outside Makkah before first completing the necessary groundwork. اب تو انہیں پتہ چل گیا تھا اگر کہ میں نے کچھ گراؤنڈ ورک نہ کیا ہو اور میں مکہ سے نکلوں گا تو یہ میرے لیے بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے, جس طرح طائف والا سین بہت ڈینجرس تھا. تو اچھا جی, within the same year he had lost his loving wife who afforded, جو کہ ہم نے اس پہ آلریڈی بات کی ہوئی ہے کہ وہ
خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بات ہو رہی ہے کہ وہ وفات پا گئیں. The Prophet himself felt alone. وہ بہت ہی اکیلا محسوس کر رہے تھے نبی علیہ السلام جو تھے, اور ظاہر سی بات تھی لوگ اس کے خلاف جا رہے تھے. At this point something unusual happened. ایسا ڈفرنٹ چیز اس کے ساتھ ہوا. One night as the Prophet was asleep in the home of cousin Hani bint Abi Talib. Hani کے گھر جو کہ علی رضی اللہ عنہ کی بہن اور ابی طالب کی بیٹی تھی, ان کے گھر تھے. The angel Jibril came and woke him up. جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو جگایا. جب جبرائیل علیہ السلام نے ان کو جگایا, took him by hand to the mosque. ہاتھ سے لے کے ایک مسجد میں لے گئے. where the Prophet found an animal smaller than a mule but slightly bigger than a donkey. ایسے ایک جانور کو دیکھا جو کہ خچر سے تھوڑا چھوٹا اور ڈنکی سے تھوڑا سا بڑا تھا. The animal which was quadruped also had two wings and floated easily as he moved with an unimaginable speed. جب روانہ ہوئے تو بہت ہی ناقابل یقین سپیڈ سے وہ سفر کرنے لگے. Together the Prophet and Jibreel rode the animal which was called al-Buraq, a name derived from Burq meaning lightning. تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں, جو کہ فرشتہ ہیں, وہ اس اینیمل پہ بیٹھ گئے جس کا نام براق تھا. براق مینس روشنی, برق سے نکلا ہوا ہے. In no time they reached Jerusalem in Palestine. پیلسٹائن پہنچے. وہاں ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور اس طرح کے دیگر انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوئی, ان کی امامت فرمائی. اور جروزلم میں when they had finished their business in Jerusalem they flew up to heaven, اور heaven چلے گئے. The Prophet tells us that as they entered each of 7 heavens, Jibreel alayhi salam would confirm to its guardian angel that Muhammad had already received his mission. In each heaven he met one or other of the prophets who preached the message of God's oneness to mankind. تو مختلف آسمانوں میں مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ان کی, جو کہ آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, یوسف علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام تھے. لوگوں کو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ان کو مشکل ہے, پریشانی میں مبتلا ہیں, which would be endured by certain groups of people as they would be condemned by hell in the hereafter, جو کہ جہنم میں جل رہے تھے. The Prophet was then admitted into paradise. جنت میں اس کو داخل کیا گیا, and saw examples of their happiness to be enjoyed by those who would seek God's pleasure. تو وہاں پہنچے نبی علیہ السلام نے, پھر جنت اس کو دکھائی گئی. While in paradise he was informed of the صاف نہیں نظر آ رہا, it might be obligatory prayers and his. تو نبی علیہ السلام پر نمازیں بھی فرض کی گئی اسی موقع پر, معراج کے موقع پر, اور پہلے اس کو 50 کہا گیا. جب وہ واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے شاید کہا یا کوئی اور پیغمبر تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کے امت کے لوگ اتنے سارے نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے, تو آپ خدا سے ریکویسٹ کریں کہ وہ کم کریں. تو وہ کم کرتا گیا اور آخری 5 رہ گئی. حتیٰ کہ 5 رہنے کے بعد پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کو اللہ کو کہیں کہ وہ کم کر دیں, لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس سے اور نہیں بتا سکتا اللہ کو, کیونکہ اگر میں اس کو کہوں گا کہ آپ مزید کم کر دیں تو میرے کیا کہتے ہیں, مجھے simple is that he was embarrassed to say it. He was much shy to say this thing. اچھا جی, تو the Prophet then returned to Makkah having only been absent for part of the night. تھوڑا سا حصہ رات کا اس نے بتایا تھا وہاں سارے معراج میں. He returned to the house of his cousin Hani. Here he was staying at that night. تو Hani کے پاس واپس آ گئے, اور جب سب لوگ اٹھے اور نماز پڑھنے لگے تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے Hani سے اس جرنی کے بارے میں سب کچھ بتایا. A firm believer, she accepted that what the Prophet related as true, but advised him against telling people openly. Hani نے جو بات انہوں نے کہی تو انہوں نے ٹھیک مان لیا, لیکن کہا کہ لوگوں کو نہ بتائیں, اگر آپ بتائیں گے تو لوگ مانیں گے نہیں. The Prophet made clear his intention to tell them even though they would not believe him. نبی اسلام نے کہا میں نے تو بتا دینا ہے,
ٹھیک ہے. While he was sitting in the mosque absorbed in the thoughts, Abu Jahl, the arch enemy of Islam, noticed that and came up to ask any news. تو ابو جہل آئے اور وہ سوچوں میں مجذوب تھے, تو ابو جہل آ کے ان سے کہا کہ جی اچھا کچھ نیوز ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں بالکل ہے, مجھے لاسٹ نائٹ پچھلی رات مجھے جروزلم لے جایا گیا. میکنگ شیور دیٹ ہی ہیڈ ہرڈ ہم کریکٹلی, ابو جہل ٹو جروزلم, اس طرح پوچھا کہ اچھا جروزلم لے جایا گیا, اس کو ہم یروشلم جو کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں بالکل. تو realizing that there was a chance to consolidate the opposition to Muhammad and his message, Abu Jahl asked Muhammad whether he would repeat what he had just said. تو پھر سے انہوں نے کہا, اور پھر سے نبی علیہ السلام نے کہا جی ہاں بالکل میں جروزلم گیا تھا اور یہ ہوا تھا. Thus Abu Jahl gathered the people so that Muhammad would tell them about his journey. تو انہوں نے اتنی حیران کن بات سنی کہ لوگوں کو بھی اس نے کہا کہ اب میں لوگوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ صاحب, اور لوگوں کو اس کے اوپر ہنسانے کے لیے جمع کیا صحیح معنوں میں. When the Prophet had finished his story, everybody was expressing disbelief in one way or another. لوگ کہہ رہے تھے کہ اچھا کیسے پاسبل تھا کہ اتنی رات میں آپ اتنی جلدی آسمانوں میں گئے, جروزلم میں گئے, اس طرح ہو گیا. وہاں اپنے اعتراضات وغیرہ شاید کچھ کر رہے تھے, اور کچھ لوگوں نے تو تالیاں بجائی. some put their hands over their heads and other jeered. تو کچھ کر رہے تھے, کچھ اس کی نقل اتار رہے تھے. Following this, there were many unbelievers around it into every quarter in Mecca to relate to what sounded to them the most incredible story ever told. تو سب کو یہ ایک ایسی سٹوری, اور ظاہر سی بات ہے لگنی ہی تھی کہ لوگ کوئی بندہ آسمانوں میں گیا ہو اور اتنی جلدی واپس آیا ہو. Some of them went straight to Abu Bakr. کچھ ابو بکر کے پاس گئے. جب انہیں کہا کہ اچھا یہ ہوا ہے, تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ جی ہاں یہ تو بالکل سچ بات ہے. اور اس ٹائم سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ خطاب ملا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. I believe him when he says something even more incomprehensible. انہوں نے کہا کہ اگر اس سے بھی آپ وہ ڈفرینٹ بات کرتے تو میں نے بھی یقین کر دینا تھا, کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں. The Prophet faced the Quraysh with his story, aware that he would be accused of telling lies. اس کو پتا تھا کہ اب سب اس کو یہ کہیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ نہیں بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنی ڈٹرمنیشن کو برقرار رکھتے ہوئے وہ گئے اور پتہ کرنے کے لیے کہ اب کیا ہونے والا ہے. The night journey was a very effective mood booster for the Prophet. Only a short time earlier he had lost his wife Khadija رضی اللہ عنہا, his uncle Talib, and he had returned from Taif disappointed. وہ بہت ہی خفا تھے, مایوس تھے, اور دو غم جو ہیں وہ ان کے ایک ساتھ ہی آئے تھے. The night journey came, جو رات کا سفر ہے, معراج جو ہے, night gave the Prophet first hand experience of the smallness of this world. اور اس کو خود پتہ چلا کہ دنیا کتنی چھوٹی ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جی. A major breakthrough, 13th year of prophethood, 11 to 13th year, یہ جو ہے لاسٹ ایئر ہے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. The Prophet realized اچھا جی یہ ہاں جی ہم بات کر رہے تھے 12ویں اور 13ویں سال کی, اور here it is. The Prophet realized that he was locked in a stalemate in his hometown. یہاں وہ بند گئے ہیں اور اس کو کچھ نہیں ہونے والا اس کا, اور یہاں اپنی تبلیغ بھی ٹھیک طرح نہیں ہونے والی, اور نیو کنورٹس were trickling through, اور بہت کم ہی لوگ اسلام کو قبول کر رہے تھے. تو اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. تو یہی وہ سوچ رہے تھے کہ مکے سے کہیں دور جانا ہے. The pilgrimage season seemed to offer the best chance to carry the message of Islam. تو حج کا دوران جو ہے یہ ایک اچھا موقع تھا. The Prophet repeatedly tried to make the most of this season. اس سیزن میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کرنے کی کوشش کی, یعنی لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کی. Approaching pilgrims to explain to them his message and to invite them to accept it and to convey it to their own people. تو بہت کوشش کی اور اپنے پیغام کو انہیں پہنچانے کی کوشش کی. Although some of these pilgrims responded favorably, کچھ نے تو
پازیٹیولی رسپونڈ کیا. approaching individual did not seem to be the answer. ایک بندے کو اسلام کی تبلیغ کرنا کچھ زیادہ فائدہ مند معلوم نہیں ہو رہا تھا. The Prophet would now focus his efforts on approaching the pilgrims from the major tribes of Arabia and addressing them as a group. اور کیا تھا کہ جی وہ ابھی گروپوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. وہ سوچ رہے تھے کوئی گروپ اسلام کے اندر داخل ہو جائے تو بہت فائدہ ہوگا. تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے to call on people to worship him alone, abandon all other forms of worship. کہتے ہیں کہ اللہ کی صرف بات کریں, دوسروں کی نہ کریں. ٹھیک ہے نا. Every tribe approached to provide him with protection so that he might be able to convey his message to mankind. لوگوں کو یہ بھی کہا کہ آپ اسلام کی مجھے سیفٹی دے دیں اور تاکہ میں اسلام کی دعوت اچھی طرح کر سکوں. ٹھیک ہے. تو قریش نے تو خاموش نہیں بیٹھنا تھا. ٹھیک ہے نا. The Prophet's approaches took on collective form. They opposed his attempts. وہ اس کے خلاف جاتے گئے اور support from the other tribes with all their vigor. For a tribe to accept the Prophet's call would mean standing up to the opposing the Quraysh. جو بھی قبیلہ اس کے نبی علیہ السلام کی بات سنتا تو وہ اس کے خلاف کھڑے ہونے کا اس کے نبی علیہ السلام سے کھڑے ہونے کا مقصد یہ تھا کہ وہ قریش کے خلاف جاتا. سٹی آف یثرب, یثرب تو مدینہ کو ہی کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جس طرح ہم نے بات کی تھی. was inhabited at the time of the Prophet by two major Arab tribes. وہاں دو بڑے قبیلے تھے, اوس اور خزرج. وہ ہمیشہ جھگڑتے رہتے اور دونوں یہودیوں سے قرضے لیتے اور ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے. تو کیا ہوا کہ اس دفعہ حج کو ان کے قبیلوں میں سے کچھ لوگ آئے. After the Prophet had adopted his strategy of speaking to the various tribes, a group of 6 men from Khazraj tribe were offering the pilgrimage. خزرج کے 6 بندے تھے, وہ آ گئے تھے. تو جب اس کو نبی علیہ السلام نے ان کو طاق میں لیا اور ان سے the Prophet met these 6 men at a place called عقبہ. ٹھیک ہے. تو جس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں, پہلی بیعت عقبہ جس میں یہ 6 لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی. اور where pilgrims encamped for 3 days. منہ میں جب 3 دنوں کے لیے وہ اسٹے کر رہے تھے. when they identified themselves to the Prophet, he sought to explain his message to them. They were willing to listen. ساروں نے پیغام سنا اور جو بھی کچھ نبی علیہ السلام نے کہا تھا وہ سنا. The Prophet outlined them the principles. سب کچھ ان کو بتایا, قرآن کے حوالے سے سمجھایا کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے اور ان کو اللہ کی طرف بلایا. تو the Khazrajis did not hesitate to accept what the Prophet said. انہوں نے مان لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا جی ٹرننگ پوائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہی 6 بندے تھے اور ان کو کہا گیا کہ ان 6 بندے کو اسلام سمجھایا جائے اور اگر یہ سمجھ جائیں تو وہ مدینے میں کام کریں گے. بیعت عقبہ اولا جو ہے. Thus the Prophet had 6 emissaries who carried his message to their own people. تو وہ 6 لوگ گئے مدینہ اور اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو اسلام کی طرف بلایا. It was clear that Medina was the most fertile environment to Islam to spread. مدینہ اسلام کے لیے بہت ہی موزون تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا یہ تھی کہ it was free of hostile feelings. لوگ اس کے خلاف نہیں تھے. یہاں تو خلاف فیلنگز تھی لوگوں کی, اس وجہ سے بہت مشکل ہو آ رہی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ the monotheistic idea was particularly appealing to the Arabs of Medina. خدا کی یگانیت جو تھی وہ مدینہ کے لوگوں اور یثرب کے لوگوں کے لیے تھوڑی آسان تھی کیونکہ وہ یہودیوں کی عزت کرتے تھے اور یہودیوں کے مذہب میں تو ایک ہی خدا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں بت پرستی تھی تو اسلام وہاں پینیٹریٹ کرنا آسان تھا. The obvious time for such a meeting with the next pilgrimage season when the original 6 were joined by 6 more to meet the prophets at Aqba. اب عقبہ ثانیہ جو ہے اس میں 6 لوگوں کے ساتھ 6 لوگ اور آ گئے تھے اور نبی علیہ السلام سے ملنے والے تھے. The Prophet was very pleased with the enthusiasm shown by the delegation for the cause of Islam. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم did not ask them at that particular stage for protection as he used to ask the tribes. اس نے پروٹیکشن نہیں مانگی ان 12 بندوں سے. He recognized that such a pledge would come at the right moment without him asking for it. The immediate necessity was to consolidate the new base in Medina. اب تو بس پوائنٹ یہی تھا کہ مدینہ میں اسلام کے لیے ایک نیا بیس مل جائے اور پھر وہاں سیٹ اپ بن جائے. Hence the Prophet entered
into a covenant with the 12 men, 10 from the Khazraj and other 2 belong to the Aus. تو 10 خزرج کے 2 اوس قبیلے کے لوگ. The terms of the covenant, تو اس covenant جو معاہدہ کیا تھا اس کے جو terms یہی تھے، شرائط و ضوابط یہی تھے کہ to worship no deity، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، بچوں کو اپنے بچوں کو نہیں مارنا، to utter no monstrous belief of their own intention، اپنے کچھ ایسا نہیں کرنا کہ خود ساختہ جو ان کے عقائد ہوتے تھے اس کو مکس نہیں کرنا، and never to disobey the prophet over anything، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنا اور اتباع کرنا. تو انہوں نے یہی وعدہ کیا اور یہ اسلامک ہسٹری میں ایک اہم باب ثابت ہوا. The term did not include any military provision، اس میں کوئی military provision نہیں تھی. It was enough for the time being that Islam should be able to establish its roots in Medina. بس یہی کام تھا کہ اسلام نے مدینہ میں جڑ پکڑنے تھے بس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور ان کو کہا کہ جی آپ اسلام کی تعلیم دیں ان کو، اور ایک اضافی کام یہ دیا کہ وہ مدینہ کی سچویشن کو دیکھیں اور فرسٹ ہینڈ نالج لیں اور اس طرح اسیسمنٹ کریں، ٹھیک ہے، اور پھر اس بارے میں دیکھیں کہ کیا جو یہ ماس مائگریشن ہے، ہجرت ہے، کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے. تو he might also have been instructed to redress the imbalance of Muslim between، شاید اس کو اس بارے میں بتایا گیا تھا کہ اوس اور خزرج میں کے درمیان جو مسائل ہیں اس کو بھی حل کرنے کی کوشش ایٹ لیسٹ کی جائے. The last thing the Prophet wanted was that Islam should contribute to the division among the people of Medina. He was eager that Islam should be a unifying force. اسلام ایک ایسا مذہب بن جائے کہ وہ اوس خزرج اور اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہوں مسلمان ہوں ان کو ایک کر دے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو ہیں واز اے ڈیڈیکیٹڈ ورکر، بہت اچھے اور سنسیئر اور خلوص آدمی تھے، اور انہوں نے بہت محنت کی اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی اور نئی زندگی میں ان کو ایک نئی زندگی دے دی اور ایک نیا مقصد دے دیا. اسلام کے جو نئے نو مسلم تھے مدینہ میں وہ بھی بہت ہی دلچسپی لے رہے تھے. جب مصعب رضی اللہ عنہ واپس آ گئے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلے سیزن میں، حج کے سیزن میں، تو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور اچھی خبر یہ دی، خوشخبری سنائی کہ there was hardly an Arab household in Medina which did not have at least one Muslim among its members. ہر مدینہ کے تقریباً جو کتنے عربی مسلمان ہیں، عربی لوگ ہیں، اس میں ہر گھر میں تقریباً ایک مسلمان ضرور ہوگا یا ہے، کیونکہ اس کی یہ محنت کا پھل تھا. He further reported on the composition of the population of the city، اور یثرب یا جو مدینہ جو ہے اس کی پاپولیشن کے بارے میں، آبادی کے بارے میں بھی کہا، اور یہ رپورٹ بھی his report was fully considered in order to establish whether Medina was a suitable place for the establishment of the Islamic State. اسلام میں ریاست قائم کرنے کے لیے یہ ایک موزوں جگہ تھی یا نہیں تھی، یہ بھی سے پتہ چلایا گیا. یہ فیصلہ کب لیا گیا تھا؟ that Medina offered a suitable place as the new base of Islam. تو یہ فیصلہ لیا گیا جس طرح ہم نے آپ پہلے بات کر دی ہے اس کے بارے میں. تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ایک نئے جو فالوورس ان کے ساتھ ملنا تھا اور ایک میٹنگ فکس کرنی تھی کسی دیر رات. تو 73 آدمی جو تھے وہ آئے، اور 73 آدمی اور 2 جو عورتیں تھیں وہ آئیں مدینہ سے، اور انہوں نے پلگرمیج اور حج کے بعد جو اس زمانے کا حج تھا اس کے بعد ایک رات کو، مطلب آدھی رات کو وہ آئے، وین ایور جب سارے لوگ سو رہے تھے، ٹھیک ہے. The Prophet was the only Muslim from Makkah to attend. صرف مکے سے آپ سلم ہی تھے جنہوں نے اس کو اٹینڈ کیا. The Prophet confided his plans to his uncle Al-Abbas who was not yet a Muslim. عباس جو ہیں وہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن انہوں نے سارا کچھ اس کو بتا دیا تھا. Abbas was the only non-Muslim to attend the meeting. He wanted to be sure that his nephew was on a safe course. تو عباس جان نے ان سے کہا کہ جی آپ ان کو لے کے، اگر آپ کو لے جانا چاہتے ہیں نبی اسلام کو تو مجھے ضمانت دے دیں. آپ ایسا نہ ہو کہ اس کو کل لے جائیں اور پھر کہ کوئی آ کے آپ سے چھین لے، مار ڈالے یا کوئی نقصان پہنچا جائے اور پھر آپ کچھ نہ کہیں. تو اگر آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی جان آپ کے جان کے حوالے ہے، اگر آپ خود کو جنگ کر کے ختم نہ کریں جب تک،
تو آپ اس سے پیچھے نہیں ہوں گے تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے. تو کسی حال میں بھی نبی علیہ السلام نے مدینہ کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو اگر نہیں چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے، میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ہاتھ دینا ہے. تو کسی ایک نے کہا، جی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ اگر آپ کامیاب ہو جائیں اپنے مشن میں مدینہ آ کر اور اس کے بعد آپ پھر سے ہمیں چھوڑ کر مکہ چلے جائیں. تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے کہا جی نہیں، میرا جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے. اور اس طرح دیکھیں جی، یہ سلائیڈ میں دیکھیں، وٹ ول آور ریوارڈ بی اف وی آنر آور کمٹمنٹس، اگر ہم اپنے وعدے کی پاسداری کریں تو کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جنت. دین دے all shook hands with prophet، اور سب نے بیعت کی اور چلے گئے. when everyone at the meeting had given his personal pledge، سب نے بیعت کی اور وعدہ کیا. among them 12 representatives who would be in charge of the Muslims in Medina، میں 12 لوگ ایسے تھے کہ ان کو انچارج ہونا تھا مدینہ میں. they selected 9 from the tribe of Khazraj and 3 from the Aus، 9 لوگ خزرج سے سلیکٹ ہوئے اور 3 اوس سے منتخب ہوئے. تو میٹنگ کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے بس یہی ایڈوائز کی کہ وہ لوگوں نے مدینہ کو جانا ہے. فالوورز ان مکہ ٹو امیگریٹ ٹو مدینہ. they started to leave in small groups secretly، اور وہ نکلنے لگے مکے سے. the prophet himself stayed on Makkah waiting for God's permission، جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا تو انہوں نے انتظار کر دینا تھا نبی علیہ السلام نے، اور باقی مسلمان نکل رہے تھے. within a few weeks the majority of the Meccan Muslims had settled in Medina، تو وہ کافی سارے کچھ ہی ہفتوں میں چلے گئے تھے مسلمان مدینہ کو. only who were physically prevented from، جن لوگوں کو منع کیا گیا تھا اور جن کا راستہ روکا گیا تھا وہ صرف نہیں گئے تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں گئے تھے، ابوبکر اور علی رضی اللہ عنہ بھی نہیں گئے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ ابوبکر sought the prophet's permission to go but the prophet asked him to delay his departure. جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جانا چاہا تو آپ نے کہا نہیں، آپ نہ جائیں، آپ رکیں، ٹھیک ہے. delay his departure giving him a significant hint God may provide you with a companion، کہ شاید خدا آپ کو کوئی دوست دے دے. اس کا مطلب یہ تک ہے کہ شاید اللہ مجھے بھی حکم دے دے کہ میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں. تو یہی بات تھی، اور یہاں پر ہم اپنا لیکچر اینڈ کر دیتے ہیں. آئی ہوپ تھنگز وینٹ ویل. مزید انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بات کریں گے. سو تھینک یو سو مچ اینڈ دیٹ از آل فار ٹوڈے، کیونکہ لیکچر ٹائم فنش ہو رہا ہے.